میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ درود حضوری کہاں سے بنایا؟ سنو کہاں سے بنایا، اس کی دلائل ہے قرآن و حدیث سے۔ اب یہ والی دلیل آپ کے گھر سے ہے۔ رستان نہیں دیکھے کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحادینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عقیدتوں کے ساتھ آج شب میلاد مبارک ہے آپ کو سب کو، ہم کو تو حضور نور ہے ہی، لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ چمک والے ہیں بھی، ہمیں بھی چمکا دیجیے۔ تو اگر آپ محبت کے ساتھ تو آ ہی گئے تو لیکن کچھ حضور کی بارگاہ میں عرض کر لیجئے، انشاءاللہ ہماری ندا قبول ہو ہی جائے گی۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، دل سے کہیے یا رسول اللہ، اور یقین یہ رکھیے کہ نبی ہماری سن رہے ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ گنبد خضرا میں پوری کائنات کا میرے نبی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، تو کہہ دیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سائل بن کے کہہ دیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہہ دی، جلدی سے ذہن میں رکھ لیجئے، پھر شعر پڑھ لیں گے۔ کہتے جب ابر رحمت برستا ہے، بارش جب برستی، یہ دیکھ کے نہیں برستی کہ مجھے صرف زمین پہ برسنا ہے، پتھروں پہ نہیں برسنا ہے، پانی پہ نہیں برسنا ہے، یہ بن دیکھے برستی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے میرے آقا آپ کی رحمت بھی جب برستی ہے تو بن دیکھے برستی ہے، ایسا نہیں کہ جو نیکوکار ہے صرف ان پر گرے گی، بدکاروں پہ نہیں گرے گی۔ جب برستی ہے تو بن دیکھے برستی ہے۔ سنیے کتنا پیارا شعر ہے۔ یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے آقا چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ بیٹھیے، کیونکہ آپ کا یقین یہی ہے کہ نبی ہماری سن رہے ہیں، اور اگر واقعی اسی یقین کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ عرض بھی کر لیجئے، یا رسول اللہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ دو شعر اور پڑھیں گے، لے کے گئے کہ حدیث پاک آپ رکھ لیجئے جلدی سے، تاکہ آپ پورا ماحول بنائیں اور پورے یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، آقا حیات تو سمجھ میں آ رہا، یہ خیر ہی خیر ہے، آپ ہمارے اندر موجود ہیں، آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں، یہ تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جب آپ ممات وفات پائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، پھر کیا خیر ہے؟ ذرا پیار سے، دنیا میں آپ کا رہنا، ہمارے اندر موجود ہونا، یہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ سمجھ میں بھی آ رہا، لیکن جب آپ پردہ فرمائیں گے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، قبر میں آرام فرما ہوں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کی بات نہیں سن پائیں گے، تو پھر کیا خیر ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، پھر تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اور سنیے، اب ہمارا یہ بھی عقیدہ کہ حضور قبر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں دوسری بات نکل جاتی ہے، یہاں ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا، جناب آپ نے ابھی کا حضور خود دیکھ رہے ہیں، تو اعمال پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں میں مجھے بخاری کی حدیث یاد آ گئی کہ میرے نبی نے فرمایا جمعرات اور سوموار کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب اللہ خود ہی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اعمال پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نے اس لیے جلدی سے بولا، کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جاتی کہ جناب آپ نے کہا حضور دیکھ ہی رہے تو اعمال پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک نظام ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کا بھی ایک نظام ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کا بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ادب ہے، بس باقی کچھ نہیں۔ باقی اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ہمارے اعمال لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم خود بھی اعمال دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، درود و نعت خود بھی سنتے بھی دیکھتے بھی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے دربار کا ادب ہے، نظام ہے، فرشتے ادب کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اب جب پیش کیے جائیں گے تو حضور کو تو پتا چلے گا ہی کس کا ہے کیا ہے. نہیں سمجھے شاید بات. اب ان لوگوں کے لیے یہ میرا سوال ہے جو کہتے کہ نبی سنتے نہیں دیکھتے نہیں. میرے آقا کے پاس جب اعمال پیش ہوں گے ان کو تو پتا چلے گا ہی نا. توجہ سے چلیے آپ ہی کی بات 2 منٹ ہم مانیں گے کہ حضور خود نہیں یہاں سے سنتے, ان کے پاس درود لیے جاتے ہیں, اعمال لیے جاتے ہیں. چلو جب لیے جاتے ہیں تو تب تو پتا چلتا ہے نا کہ کس کا ہے عمل, کیا ہے عمل. تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے میری وفات کے بعد. اور سنیے آقا کریم قبر مبارک میں رہ کر بھی کتنے شفیق ہیں امت کے لیے. پر میں جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا فحمدت اللہ, پس میں اللہ کا شکر کروں گا. جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا, اعمال دیکھ کے مصطفیٰ قبر میں خوش ہو جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا فرمائیں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا جس کے اعمال میں خراب دیکھوں گا, حضور پہ تو بوجھ ہوگا ہی, لیکن پھر بھی فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس امتی کے لیے استغفار کروں گا, اس کے لیے معافی مانگوں گا. تو اب میرا یہاں یہ اس لیے یہ میں حدیث پاک آپ کو سنایا, کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارا یہ مجمع حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ نہیں, آپ بیدار ہیں تو جواب دے دیجئے. تو حضور کو یہ پورا پتا چلے گا کہ کون آیا, کیسے آیا, کس حالت میں آیا, اور میرے لیے کیا بھیجا. جلدی سے آپ کا عقیدہ ہے ہی, لیکن اس کو اور زیادہ پختہ بھی بنانا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ادھر ادھر کی ہوائیں لگتی ہیں, میل بھی چڑھ جاتی ہے. تو ان بابرکت مجلسوں کی وجہ سے وہ میل ہٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی ایک ہی جگہ میں نہیں نہ بیٹھتے ہیں, دن میں 1000 جگہ جاتے ہیں. ایک اور اشارہ جلدی سے دے دیں گے پھر آیت کی طرف آ جاؤں گا. ذرا پیار سے پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے. آپ علماء جانتے ہیں, آپ لوگ اتنا یاد رکھ لیجئے, جتنے بھی غیر سنی مکاتب فکر ہیں ان کی مانی جانی مسلم شخصیت مانی جاتی ہے ابن تیمیہ. اس کا شاگرد ہے علامہ ابن قیم. علامہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے جلاء الافہام, اس کا نام رکھا ہے. اور اس جلاء الافہام, یہ غیروں کا امام ہے, ہمارے ساتھ بڑے اختلاف ہے ان کے. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا شیخ شبلی بغدادی کا. شیخ شبلی بغدادی ایک درویشانہ صفت انسان تھے, اور محمد بن ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ بغداد میں ایک بہت بڑے محدث تھے. ان کی ایک درسگاہ تھی, اس درسگاہ میں ان کے پاس بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن وہ ان اساتذہ کو درس حدیث سنا رہے تھے تو شیخ شبلی بغدادی جو درویشانہ صفت تھے وہ اسی مجلس میں گھس گئے, محفل میں آ گئے. جب مجلس میں آ گئے تو جو استاذ محترم تھے محمد بن ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ, وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور شیخ شبلی بغدادی کی طرف بڑھنے لگے, معانقہ کیا, پیشانی کا بوسہ لیا. تو جو سامنے بیٹھے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. انہوں نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں عرض کیا, جناب آپ جیسے عالم دین محدث کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے. ایک درویش جس کو لوگ اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں, اس کے لیے آپ نے اتنے ادب و احترام کا اہتمام کیا. توجہ ہے؟ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو جو ہی شاگردوں نے سوال کیا, شاگرد کوئی عام نہیں تھے, بڑے بڑے علماء تھے جو درس حدیث لینے کے لیے آئے تھے ان کے پاس. فرماتے جب انہوں نے سوال کیا تو محمد بن ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا,
کہا میں نے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو میں نے اپنے نبی کو اس کے ساتھ خواب میں کرتے ہوئے دیکھا. یہ میں نے حوالہ جس کتاب کا دیا وہ ہماری نہیں ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہ واقعات ہے، لیکن ان کی کتاب کا حوالہ دیا جو کہتے ہیں نبی چلے گئے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے. اور ان کی کتاب کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ہو سکتا کوئی کہتا کہ اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے. دیکھیں یہ الگ بات ہے لکھے من پڑے خدا. کہتے ہیں اس نے جواب دیا میں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو میں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے خواب میں کرتے دیکھا. کہا کیا؟ کہا چند دن پہلے میں نے ان کے ساتھ میرا بھی یہی رویہ تھا جو آپ کا ہے. میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا حضور درس دے رہے ہیں صحابہ کو، میں بھی ایک کونے میں درس سن رہا ہوں. چونکہ نبی کا خواب میں آنا، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے. شیطان میری شکل اختیار ایسا نہیں کہ شیطان آئے گا کہے گا میں محمد ہوں. اللہ نے فرمایا شیطان پابندی ہے، محمد کی صورت بنا کے کسی کو خواب میں مت جانا، یہ مقام مصطفیٰ ہے. تو فرمایا میں بھی درس حدیث خواب میں سن رہا ہوں. اسی درمیان میں یہی بغداد کا یہ درویش محفل رسول میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے، مجلس رسول میں آ گیا. اور جس طرح تم لوگوں کو اس کا میری مجلس میں آنا ناگوار گزرا، اسی طرح مجھے بھی جیسے خواب میں ناگوار سا ہوا کہ یہ ادھر کیا کرنے آیا. لیکن میں نے حضور کو دیکھا کھڑے ہو گئے. ذرا پیار سے بیداری کے ساتھ سنیے. میں نے حضور کو دیکھا کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف بڑھے، ان کو گلے لگایا، بوسہ دیا. جس طرح تم نے مجھے سوال کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، اسی طرح میں نے بھی پیارے آقا کو خواب میں سوال کیا. آقا اس شخص کے لیے جس کو بغداد کے لوگ اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کا اتنا اہتمام، اتنی عزت، اتنا وقار آپ نے ان کو کیوں دیا؟ فرمایا سن اے ابو محمد بن ابو بکر مجاہد، بغداد کے لوگ شیخ شبلی کو نہیں جانتے ہیں. رسول اللہ نے خواب میں فرمایا بغداد کے لوگ شیخ شبلی کو، اس کی بڑی خصوصیات ہے، لیکن جس کی وجہ سے میں ان کے لیے اس وقت کھڑا ہوا، آگے بڑھا، گلے لگایا، بوسہ لیا. سنو اس کی ایک خاص وجہ، خصوصیات تو بہت ساری ہے لیکن ایک خاص وجہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت تلاوت کر کے 3 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے. آپ بیدار نہیں ہیں پوری طرح، ذرا سبحان اللہ. آپ یاد رکھ رہے ہیں کچھ؟ ابن تیمیہ کا شاگرد علامہ ابن قیم، ان کی کتاب جلاء الافہام، شیخ شبلی بغدادی کا واقعہ. تو کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اس کی جو خاص خصوصیت جس کی وجہ سے میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس وقت کھڑا ہوا ہوں، یہ 5 وقت نماز کے بعد سورہ توبہ کی آیت آخری تلاوت کر کے 3 مرتبہ مجھ پہ درود پڑتا. سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ. بتحقیق تمہارے پاس، تمہارے اندر ہی مصطفیٰ کریم تشریف لائے جو حریص ہے آپ کے لیے، آپ کا تکلیف میں پڑنا ان پر بارے گراں ہوتا ہے، آپ کے لیے حریص ہیں، خیر خواہ ہے، اور مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. یہ آیت پڑھ کے مجھ پہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے؟ 3 بار. لیکن یہ بھی سن لیجئے، اسی جلاء الافہام میں وہ درود پاک بھی درج ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں درود حضوری کہاں سے لایا؟ ذرا پیار سے آواز نہیں آ رہی آپ کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ درود حضوری کہاں سے بنایا؟ سنو کہاں سے بنایا، اس کی دلائل ہے قرآن و حدیث سے، لیکن اب یہ والی دلیل آپ کے گھر سے ہے. جلاء الافہام میں لکھتے ہیں ابن قیم،
مصطفیٰ کریم نے ادھر ہی سے کہا کہ یہ 3 مرتبہ مجھ پہ جو درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، 3 مرتبہ یہ درود حضوری مجھ پہ پڑھتا ہے۔ اب جلدی سے مجھے سوالوں کا جواب دیجئے، میں نعت شریف کے 2 شعر پڑھ کے آیت کی طرف آتا ہوں۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ بتائیے مصطفیٰ جانتے ہیں کون پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے، کتنی بار پڑھتا ہے؟ یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ حوالہ ان کی کتاب کا نہیں نکلے گا، دوبارہ ادھر آنے مت دینا۔ ہماری لائبریری میں کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ جواب دیجئے مجھے، اس واقعہ جو غیروں نے کتاب میں لکھا کیا ثابت ہو گیا؟ آج بھی نبی قبر میں بیٹھے آقا کریم جانتے ہیں کون پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہاں؟ بغداد میں پڑھتا تھا وہ، کہاں، کب پڑھتا ہے، اور کتنی بار بھی پڑھتا ہے؟ بتائیے میرے آقا کو مدینہ میں بیٹھے روضہ اطہر میں بیٹھ کے سب پتہ چلتا ہے؟ اونچا پیار سے۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا نعت شریف بھی جب پڑھو گے نا تو اتنے ادب سے پڑھو، جب ہمارا یہ مجمع حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرے نبی کہے کہ ادب والے آئے تھے، محبت والے آئے ہیں، شوق والے آئے ہیں۔ کہہ دیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی آقا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، بدوں پر بھی برسانے۔ اللہ سب کو مکہ مدینہ لے جا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اللہ فرما دے جب حرم جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے تو ادب سے چلنا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے ارے سر کا موقع ہے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، قسم کھا کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے میرے چشم عالم سے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی
چمکانے. اب اعلیٰ حضرت نصیحت فرما رہے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا. اے رضا یہ نفس بڑا دشمن ہے، کہیں یہ خرابی کی طرف نہ لے جائے، کہیں یہ برباد نہ کرے، کہیں یہ گمراہی کی طرف نہ لے جائے، کہیں یہ کسی کے دام فریب میں نہ آ جائے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے. یعنی جو گمراہ کرنے والے ہیں ابھی تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں جو تمہیں اور زیادہ گمراہ کرنے والے ہوں گے، لہذا ہوشیار رہیے گا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، کہہ دو میرا دل بھی آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی میرے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں بہت ہی مشکور ہوں قبلہ محترم مفتی فاروق صاحب کا، جنہوں نے مجھے ٹائم کی کوئی قید نہیں رکھی اور پورا وعدہ نبھایا کہ مختصر وقت کے لیے اور جتنی مرضی اتنا بولیے. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے، آپ دعا کر لیجئے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے. میں ہوں نہیں، اب انہوں نے جو کہہ دیا، لیکن آپ دعا کریں آج شب میلاد ہے، اللہ مجھے اسی کے مطابق بنائے. اور انہوں نے جیسا بتا دیا، بہت اصرار کیا انہوں نے اس پروگرام کے لیے، تو اللہ کا شکر ہے میں حاضر ہوا. نور ہے